نعت میں اور منقبت میں وہی بات کہی جائے جو قرآن و حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ پروفیسر، فنی لحاظ سے آپ کے کلام میں بہتری کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ صرف آپ کے اساتذہ کا رنگ ہے یا دیگر کوئی اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کلام میں بہتری پیدا ہوئی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کلام میں دانستہ نادانستہ طور پر کسی بڑی ہستی کا رنگ بھی نظر آتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ اصل میں یہاں مختلف پیجز ہیں جو طرح مصرع دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ شوق بڑا نعت ورثہ ہے، نعت آشنا ہے، اور دیگر ایسے پیجز ہیں جو مصرے دیتے ہیں نعت کہنے کے لیے، تو اس سے شوق بڑھتا چلا گیا۔ تو پھر یعنی تبازات بھی شاعری ہوتی رہی ساتھ، جو وقت بڑھتا گیا تو اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ویسے لکھتے وقت آمد کا کوئی خاص وقت کہ کس وقت آپ بہت اچھے لکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت بھی آمد آ جائے؟ بھائی یہ تو عطا ہے، لیکن مجھے نعت کے حوالے سے جتنی عطا ہوئی وہ زیادہ تر رات کے وقت، اور کئی راتیں ایسا ہوا کہ کوئی نعت شروع ہوئی اور پھر چلتا گیا سلسلہ، اور ایک رات میں وہ نعت مکمل ہو گئی، یعنی ساری رات سو نہیں سکا تو وہ نعت ہوتی رہی۔ اور حال ہی میں پیر صاحب گھمکول شریف علیہ رحمہ کا جب عرس تھا تو اس کی آخری نشست چل رہی تھی، تو اس میں ایک پیج سے ایک ردیف دی گئی، دیکھ لو، دیکھ لو، ردیفی مشاعرہ تھا تو دیکھ لو۔ تو وہ آخری نشست رات والی چل رہی تھی، میں وہ دیکھ رہا تھا، تو بس دیکھتے دیکھتے وہ دیکھ لو پہ بس طبیعت ایسی مائل ہو گئی کہ اس رات کم از کم کوئی 12 اشعار حمد کے ہوئے اسی ردیف میں، ماشاءاللہ، اور اسی ردیف میں کم و بیش 11 یا 12 اشعار نعت کے ہوئے، اور اسی ردیف میں کوئی 8 یا 9 اشعار حضرت پیر صاحب گھمکول شریف کی منقبت میں ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک رات میں ہوئے۔ تو بس کبھی کبھی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بچپن سے اب تک مترنم نعت پڑھنے کا بھی ہے انداز؟ بہت کم پڑھی ہے۔ طالب علمی کی دور میں ہمارے استاد محترم قاری کریم نائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بزم انوار مدینہ کے نام سے ایک بزم بنائی تھی، جس میں بچے اس میں حصہ لیتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ تو اس میں کچھ اعلیٰ حضرت کے کلام اس وقت پڑھا کرتا تھا۔ مشاعروں میں اتفاق ہوتا رہتا ہے؟ جی، مشاعروں میں اتفاق ہوا ہے جی، کوہاٹ میں کئی مشاعرے، پھر پشاور میں، پنڈی گھیب میں، اٹک میں، مختلف علاقوں میں جانا ہوا ہے جی۔ دور حاضر میں جو نعت اب لکھی جا رہی ہے ایسے زیادہ میرا سوال یہ ہوگا کہ پڑھی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نعت کے تقدس کو برقرار رکھا جا رہا ہے؟ اس میں کچھ ضابطوں کے کچھ لاگو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آفتاب بھائی، ایک بات بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ دور حاضر میں کچھ ایسے شاعر ہیں جو یعنی کچھ فلمی دھنوں کو سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق جی یہی نعت لکھتے ہیں، اور وہ صرف محفل کے لیے لکھتے ہیں، یعنی اس کا جو پس منظر نعت کا یا اس میں جو اس کا تقدس ہے، یہ ادب ہے،
بس وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور محفل بن جائے، جی تو نعت خوان حضرات بھی ویسا کلام ہی پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. جی، وہ سریں دے کر آج تو لکھوایا جاتا ہے. جی ہاں، بلکہ تو وہ ان کی فرمائش پہ پھر شعراء کچھ لکھتے بھی ہیں. تو اس میں یعنی اساتذہ ان بعض اوقات وہ جو فنی اس کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو نہیں اس کا خیال ہوتا. تو اساتذہ کے نزدیک اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. تو اگر دیکھا جائے تو بڑے اچھے لوگ ہیں جو حضرت حفیظ طائب کا کلام پڑھتے ہیں یا احمد ندیم قاسمی جیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں. تو اساتذہ کا کلام پڑھا جائے تو ضروری نہیں کہ مشہور ہونے کے لیے آپ ایک عامیانہ پن اختیار کر لیں. آپ بہت مستند لوگوں کی بات پڑھ کے، ابھی ریسنٹلی میں بات کر رہا تھا کہ ایک کلام ایک ٹی وی چینل پہ سنایا جاتا ہے، ایک پیکج نعت کا. تو اس میں وہ ادیب رائے پوری کا، سید مقصود حسین ادیب رائے پوری، بڑے نامور شاعر، ان کا ایک کلام کہ میں تیرے قربان محمد، کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان. یعنی وہ سن کے میں اس کو روزانہ کم و بیش سنتا ہوں اور ایک عجیب سا نیا رنگ اس میں محسوس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے کلام اگر پڑھے جائیں تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. نعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نعت یقیناً قابل تعریف ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے. اب تک جو آپ نے کلام لکھا، اس میں کوئی چند خاص نعتیں بھی ہیں جو آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں بہت اچھا رنگ آ سکا، آپ کے مزاج کے قریب تھیں، یا ساری ایک جیسی ہیں؟ میرے لیے تو کیونکہ شاعر یا کوئی لکھاری، تو اس کے لیے اس کا کلام، اس کی لکھی ہوئی بات وہ بچوں کی طرح ہوتی ہے. تو جو ذی شعور آدمی ہوتا ہے وہ بچوں میں تفاوت نہیں کرتا کہ فلاں اچھا ہے فلاں، وہ سب اس کے لیے برابر ہوتا ہے. تو سرکار کی نعت چونکہ صرف اس مقصد کے لیے لکھی گئی کہ سرکار راضی ہو جائیں، اور جب سرکار راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، بس اس نیت سے کی. آج ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک نعت جو آپ مناسب سمجھیں عنایت فرما دیں. 2-3 شعر حمد کے. تیرا ذکر ہی تو وہ نور ہے کہ جو ظلمتوں سے نکال دے. تیرا ذکر ہی تو وہ نور ہے جو ظلمتوں سے نکال دے. تیرا ذکر ہی تو وہ نور ہے کہ جو ظلمتوں سے نکال دے. واہ میری دھڑکنوں میں سنائی دے، میرا کنج قلب اجال دے. واہ واہ واہ. اور یہ وطن میرا تیری دین ہے، اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ. آمین. یہ وطن میرا تیری دین ہے، اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ. پڑے اس پہ جب بھی کوئی بلا، تو کریم ہے اسے ٹال دے. ماشاء واہ واہ. اور تیری بارگاہ میں اے لم یزل یہ جلیل کرتا ہے التجا، کہ بچا کے اس کو حرام سے تو ہمیشہ رزق حلال دے. واہ. اور یہ نعت کی چند شعر کہ میں سراپا خطا بے ہنر تھا، مگر میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک. جن کو توفیق مدحت ملی مرحبا، نام میرا بھی ان میں رقم ہو گیا. واہ 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 واہ. اور شکر ہے آپ کا آستانہ ملا، شکر ہے آپ کا آستانہ ملا. رحمت حق کا مجھ کو خزانہ ملا. واہ جی واہ. شکر ہے آپ کا آستانہ ملا، رحمت حق کا مجھ کو خزانہ ملا. اب سنبھالوں تو کیوں کر سنبھالوں اسے، مجھ پہ اتنا وفور نعم ہو گیا. واہ واہ. اور فہم و ادراک جو ان میں نابود تھا، احترام آدمیت کا مفقود تھا. مفقود تھا. فہم و ادراک جو ان میں نابود تھا، احترام آدمیت کا مفقود تھا. جس پہ ان کے کرم کی نظر پڑ گئی، وہ بدو مگر محترم ہو گیا. واہ. اور ہجر و فرقت میں گزری ہے عمر رواں،
آخر گزری ہے عمر رواں، ہجر و فرقت میں گزری ہے عمر رواں، آخرش مل گیا آپ کا آستان، واہ میں ہوں قسمت پہ نازاں جلیل اس لیے، اب در مصطفیٰ جو بہم ہو گیا، اب در مصطفیٰ جو بہم ہو گیا، اور ان کی دہلیز پر جو ہوا جاگزیں، ان کی دہلیز پر جو ہوا جاگزیں، ان کی دہلیز پر جو ہوا جاگزیں، خالی دامان کوئی بھی پلٹا نہیں، واہ ان کی دہلیز پر جو ہوا جاگزیں، خالی دامان کوئی بھی پلٹا نہیں، واہ، بے شک بے شک، سرخرو ان کے در پر ہوا ہے وہی، جس کا دیدہ مواجہ پہ نم ہو گیا، واہ واہ واہ، میں سراپا خطا بے ہنر تھا مگر میرے آقا کا مجھ پر کرم ہو گیا، آپ کے در پہ پیاسے جو آتے گئے، آپ کے در پہ پیاسے جو آتے گئے، جام آپ ان کو بھر بھر پلاتے گئے، واہ واہ واہ، آپ کے در پہ پیاسے جو آتے گئے، جام آپ ان کو بھر بھر پلاتے گئے، ان کا دستے کرم مرحبا مرحبا، ان کے ہاتھوں میں ساغر بھی یم ہو گیا، واہ واہ واہ، ان کا دستے کرم مرحبا مرحبا، ان کے ہاتھوں میں ساغر بھی یم ہو گیا۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام آج کے دن کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کوئی آپ عنایت فرمائیں؟ بس ایک ہی پیغام ہے کہ جس طرح کوئی بچہ، چھوٹا بچہ کم سن اگر اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بازار جاتا ہے اور وہ کہیں بازار کی بھیڑ میں کھو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کے لیے رو رہا ہوتا ہے، تو بازار کے لوگ اسے ٹافیاں دے کر، کھلونے دے کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بچے کے مسئلے کا حل کھلونے ٹافیاں نہیں ہوتے، اس کا بچھڑا ہوا باپ ہوتا ہے۔ بہت تو ہم در مصطفیٰ پہ تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ چھوٹ گیا اور آج ہم در در مارے رو رہے ہیں اور مغرب کی چکا چوندھ ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو جس طرح اس ننھے بچھڑے بچے کا کہ مسائل کا حل اس کا باپ ہوتا ہے، تو ہمارے مسائل کا حل اس وقت مغرب کی چکا چوندھ نہیں، در مصطفیٰ سے پھر رابطہ ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ بس در مصطفیٰ کے جڑ کے رہیں، اگر یہ رابطہ قائم رہے گا تو حضور بھی راضی ہوں گے، حضور راضی ہوئے تو خدا بھی راضی ہوگا، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخر بھی سنور جائے گی۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے مہمان، آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سنی، ان کے خیالات سنے، ان کا خوبصورت پیغام سنا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیغام کے مطابق ڈھلنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسی ہی پیاری پیاری شخصیات کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ہستی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہونے کے بعد۔